پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں سارے عالم کے لیے رحمت بتایا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کا دین ہر زمانے میں اپنی کامل صورت میں انسان کو دیا گیا ہے۔ قرآن کو ماننے والی امت کو خدا نے اتنی مضبوط بنیادوں پر قائم کر دیا ہے کہ وہ اپنی امکانی قوت کے اعتبار سے ہر بیرونی خطرے کی زد سے باہر جا چکی ہے۔ اب اگر اس کو کوئی نقصان پہنچے گا تو اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے، نہ کہ خارجی حملوں کی وجہ سے۔ اور اندرونی کمزوریوں سے پاک رہنے کی سب سے بڑی ضمانت یہ ہے کہ اس کے افراد اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 23 سالہ عمل کے ذریعے عرب میں جو انقلاب لائے، اس نوعیت کا انقلاب لانے کے لیے بہت بڑی قربانی درکار ہے، جس کو آج کل کی زبان میں رسک لینا کہا جا سکتا ہے۔ اس دنیا کا اصول یہ ہے کہ جتنا بڑا رسک اتنی بڑی کامیابی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں آخری درجے کا رسک لیا، یہی وجہ ہے کہ آپ کو آخری درجے کی کامیابی حاصل ہوئی۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک ایسی دنیا میں پاتا ہے جو حیران کن حد تک وسیع اور پیچیدہ ہے۔ انسان اس دنیا سے کس طرح اپنا تعلق قائم کرے اور اپنے فکر کی تشکیل کس طرح کرے، یہ سب کچھ اس کے لیے ایک نامعلوم بات ہوتی ہے۔ وہ نہ پیدائش کے ساتھ کوئی گائیڈ بک اپنے ساتھ لے کر آتا ہے جس میں اس کے لیے ضروری ہدایات لکھی ہوئی موجود ہوں۔ اس دنیا میں کوششوں کا نتیجہ خیز ہونا اس پر منحصر ہے کہ آدمی کو علم کے حدود معلوم ہو، وہ کوئی عمل شروع کرتے ہوئے صحیح نقطۂ آغاز کو جانتا ہو۔ ان چیزوں کی صحیح معرفت آدمی کے عمل کو نتیجہ خیز بناتی ہے۔